السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا لیکچر نمبر 13 جس کے اندر آج ہم قرارداد پاکستان کا پس منظر، اس قرارداد کے بنیادی نکات اور اس قرارداد پر رد عمل اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو قرارداد پاکستان ہے وہ کیسے منظور ہوئی۔ تو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اقبال پارک میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور پھر پورے بر صغیر سے آئے ہوئے قائدین جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی۔ اور جب شرکت کی تو اس وقت بنگال کے مسلم رہنما مولوی عبدالحق جنہوں نے ایک قرارداد لاہور کے نام سے پیش کی، جس قرارداد کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ تھا، ایک الگ ملک بنانے کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی تھی۔ اور پھر اس قرارداد کو پورے ہندوستان سے 1 لاکھ سے زائد آئے ہوئے مسلمان جنہوں نے بھرپور جو ہے وہ جذبے اور نعروں کے ساتھ اس قرارداد کو جو ہے وہ منظور کیا، اور پھر 7 سال کے قلیل عرصے کے اندر جو ہے مسلمان ہندوستان کے وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں سے جو ان کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے وہ قابل ہو گئے۔ اور پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو قرارداد جو پیش کی گئی تھی، اسی کی بدولت جو ہے مسلمان جو ہیں وہ اپنا ایک راستہ معین جو ہے وہ کر چکے تھے، ایک الگ ریاست کا مطالبہ جو ہے وہ پیش کر چکے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو پس منظر ہے کہ مسلمان حکمران جنہوں نے ہندوستان کے اندر 1000 سال تک جو ہے وہ حکومت کی، اور پھر اس وقت جو ہندوستان کی معیشت تھی وہ مضبوط تھی، اور انگریز جو ہیں برطانوی انگریز وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ تجارت کی غرض سے آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ اقتدار جما لیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان اور ہندوؤں کو محسوس ہوا کہ اگر اسی طرح ہم ان کی غلامی میں زندگی بسر کرتے رہے تو یہ ہمیں مستقل طور پر پوری زندگی کے لیے ان کی غلامی کے اندر رہنا پڑے گا۔ اور پھر ان کے خلاف جو ہیں وہ بہت ساری جنگیں کی گئیں انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے، لیکن مسلمانوں اور ہندوؤں کو مشترکہ طور پر اس کے اندر جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد ٹیپو سلطان اور حیدر علی جیسے سپہ سالار حکمران جن کے اوپر ہندوستان کے مسلمان امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب انگریزوں کو یہاں سے بر صغیر سے نکالنے کے لیے صرف یہی طاقتیں ہیں جو یہاں سے ان کو نکال سکتی ہیں، لیکن میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار جنہوں نے انگریزوں کی افواج جو ہے وہ قلعے کے اندر داخل کروائیں ٹیپو سلطان کے، ان کو شہید کروایا گیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے ناکامیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح چلتا رہا۔ اور اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی، جس کے اندر مسلمانوں نے اور انگریزوں نے مل کر جو ہے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن یہ ہتھیاروں کی جنگ تھی۔ اس وقت کا جو جدید اسلحہ رکھتے تھے انگریز، مسلمان اور ہندو جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے ان کو یہاں سے نکالنے میں ناکام رہے۔ اور پھر جب 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد مسلمان جو ہے وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے، اور سر سید احمد جیسی شخصیات جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو ایک سہارا دیا اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ آپ جو ہیں وہ سیاست سے دور رہیں۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر تعلیمی شعور اجاگر کرنے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے تاکہ مسلمان ان اداروں سے مستفیض ہو کر ان اداروں سے تعلیمات حاصل کر وہ انگریز جن کو ہم بر صغیر سے جنگ کے ذریعے، ہتھیار کی جنگ کے ذریعے سے نہیں نکال سکے، ان کو مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح 1906 کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت جس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور بعد میں یہی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے قیام کا سبب بنی۔ اور اس کے بعد 1930 کے اندر علامہ محمد اقبال کا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس، جس کے اندر خطبہ الہ آباد صادر فرماتے ہوئے
انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا جو ہے وہ تصور پیش کیا۔ اور پھر چودھری رحمت علی نے برطانیہ کے اندر قیام کے دوران طالب علم کی حیثیت سے اپنے ایک پمفلٹ رسالے کے اندر پاکستان کا نام تجویز کیا۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کا جو تصور ہے ایک الگ وطن کا، اس کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھرپور طرح سے جو ہے وہ تیار کیا ایک الگ وطن کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس قرارداد کے جو نکات ہیں وہ کیا تھے؟ یعنی اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ شمال مغرب اور مشرق کے اندر جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان اکثریت میں تھے، وہاں پر جو ہے مسلم ریاستیں قائم کی جائیں۔ اور پھر جو ہے بر صغیر کی تقسیم کے علاوہ جو ہے وہ دوسری تقسیم کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہندوستان کے جو ہندو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو بھارت ہے وہ اکھنڈ بھارت رہے، اکٹھا بھارت رہے، اس کی تقسیم نہ ہو۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ الگ وطن کا مطالبہ کر چکے تھے۔ اور اس کے بعد تیسری جو اس کی نکات ہے اس کے اندر مسلمانوں نے کہا کہ اگر تقسیم ہو جاتی ہے تو جہاں پہ ہندو اکثریتی علاقے ہیں، جہاں پہ مسلمان ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ اس کے تھے بنیادی نکات۔ اور اس قرارداد کے اوپر رد عمل کیا تھا کہ جب اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا تو اس وقت جو ہے ہندو پریس جو تھی اور پھر ہندو جو قائدین ہیں اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اس کے خلاف جو ہے اظہار رائے کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر گاندھی، اس کے قریبی ساتھی اور ہندوؤں نے اس جو قرارداد کو جو ہے مسترد کر دیا۔ اور وہ چاہتے تھے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ اس قرارداد کو قرارداد لاہور کے نام سے پکار رہی تھی، جو سالانہ اجلاس کے اندر قرارداد پیش کی گئی تھی 23 مارچ کو۔ اور ہندو طنز کر رہے تھے اس بات پہ کہ یہ قرارداد پاکستان ہے، کیونکہ اس قرارداد کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ، یعنی کہ وہ قرارداد پاکستان۔ اور پھر جب ہندوؤں نے اس کو مسترد کیا اور اس کے اوپر طنز کیا تو مسلمانوں نے بھی ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ رائج کی، اور مسلمانوں نے آج تک اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کے نام سے ہی پکارا ہے۔ اور پھر اس قرارداد کو مولانا شبیر احمد عثمانی، اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا ظفر علی انصاری، جنہوں نے اس قرارداد کو بھرپور طریقے سے اس کی حمایت کی اور اس کا ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہندوستان کے جو ہندو تھے وہ اس بات کا تصور کر رہے تھے کہ اس سکیم کو یا اس قرارداد کو جو ہے وہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ اور مسلمان جو ہیں ہندوستان کے وہ اس بات کا جو ہے مستقل طور پر فیصلہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن، ایک الگ ریاست ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کلیلہ رضا کے اندر مسلمانوں نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام وجود میں لا کر لوگوں کو بتا دیا، ہندوستان کو، کہ مسلمانوں کے لیے یہ ریاست بنانا جو ہے وہ ضروری تھی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، قرارداد پاکستان۔ السلام علیکم۔